کراچی آپ کو لے کے جائیں گے. محمود مولوی صاحب فارمر ایم این اے اور لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. محمود مولوی صاحب, آپ نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا, کیا وجوہات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو ذرا سا کریکٹ کر لوں, میں فارمر ایم این اے نہیں ہوں, میں پریزنٹ سٹنگ ایم این اے ہوں. میں ان ایم این اے میں سے نہیں ہوں جنہوں نے استعفیٰ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں پریزنٹ ایم این اے ہوں. میں نے ایم این اے شپ سے اور پارٹی سے ریزائن دینے کی وجہ یہ تھی کہ میری ضمیر کی آواز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ لوگ میرے شہداء کے تصویروں کو, میرے شہداء کے مومنٹس کو توڑے پھوڑے اور فوج کو برا بھلا کہیں اور فوج پہ حملہ کرے. دیکھیں, فوج پہ حملہ تو انڈیا کرتی ہے یا ہمارے دشمن ممالک کرتے ہیں. اگر ہمارے خود کے لوگ آج فوج پہ جو ہے حملہ کریں اور فوج کو, میں تو وہ لوگ چاہتا ہوں کہ وہ کون سے پاکستانی ہیں جن کی ضمیر یہ جو ہے اگری کرتا ہے کہ فوج کو ڈیمیج کیا جائے. دیکھیں, بنا فوج کے پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم جو راتوں کو سکون سے گھروں پہ سوتے ہیں وہ فوج, اور فوج صرف آرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نیوی کی بات کر رہا ہوں, میں ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں, میں سارے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, سیاست ہوتی رہتی ہے, سیاسی اختلافات دسی ہوئے, ہم سیاست کے اوپر. محمود مولوی صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو آرمی سے جڑی ہوئی عمارتوں کو اٹیک کیا گیا یا ایئر بیس کو میاں والی میں اٹیک کیا گیا, کینٹونمنٹ ایریاز کو اٹیک کیا گیا, آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کوئی آرگنائز قسم کا پلان تھا یا بالکل ورکرز نے اٹھے غصہ کھایا اور اٹیک کیا, یا اس کے پیچھے کون لوگ تھے, کچھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ میرے حساب سے مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کون تھے, مگر جو بھی لوگ تھے وہ ملک کے دشمن تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 2 جنگیں دیکھی ہیں. جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے تحریک انصاف کیوں چھوڑی؟ یہ میرے ذہن میں تو سوال اس لیے آتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ تھا. اس کی وجہ دیکھیں, میں بتاؤں, میں آپ کو بتا دوں. نہیں, دیکھیں, میں نے تحریک انصاف چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ گئے تھے نا. دیکھیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ جو مجمع جو کلیکٹ کرنے کو کہا تھا وہ جماعت اسلامی کے تھے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے تھے, وہ تھے تحریک انصاف کے. اب اگر اس میں شر پسند ہیں تو ہمارے یہاں سے کلیئر بیان آنا چاہیے کہ جو بھی لوگ وہاں پہ تھے یا جو ان کے سہولت کار تھے یا جو انہوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا ہو, چاہے 5 سال کی ہو چاہے 10 سال کی ہو, ان کو آرمی میں چلائیں اور ان کو پارٹی سے بالکل ان کے نزدیک بھی نہیں آئے. یہ بیان آنا چاہیے نا. محمود صاحب, لیکن ایک تاثر موجود ہے کہ آپ کو سیکورٹی کے اداروں نے اٹھایا ہے کل, اور کل آپ کو اٹھایا ہے تو آج آپ نے یہ فیصلہ کر لیا. نہیں, دیکھیں, ایک بات میں بتا دوں, یہ میرے خیال سے بڑی غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ جی دیکھیں میرے کو اٹھایا. یہ میں نے 3-4 دن پہلے بھی بولا ہے. دیکھیں نا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگوں کا تعصب ہے کہ جی مجھے اٹھایا یا مجھے ٹارچر کیا یا مجھے کوئی بلیک میل کیا, دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کسی سے آپ کو کس نے اٹھایا زدہ نہیں ہوں, چاہے کوئی بھی ہو. اور میں جو فوج کی بات کرتا ہوں, میرے کوئی رشتہ دار فوج میں نہیں ہے. دیکھیں, یہ کانسیپٹ ابھی دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی مجھے اٹھایا. محمود صاحب, آپ کو کس نے اٹھایا تھا سر؟ آپ کو اٹھایا گیا, میرے کو کسی نے نہیں اٹھایا تھا. آپ خود چل کے گئے. دیکھیں, میں بتاؤں, پرابلم یہ ہے, بالکل پولیس آئی تھی, پولیس کے ساتھ میں گیا ہوں, انہوں نے انکوائری کی, ان کے ساتھ میں بیٹھا. میں نے کہا دیکھیں آپ کو کس قسم کی انکوائری چاہیے؟ کہنے لگے آپ اس وقت اسلام آباد میں تھے. میں نے کہا بالکل میں اسلام آباد میں تھا اور میرا اسٹینڈ بالکل کھڑا ہے. میں نے کہا میرے کو آج, میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو وہاں پہ بھی یہ اسٹینڈ لے کے کھڑا تھا کہ دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. محمود صاحب, آپ کی شہرت یہ تھی کہ آپ کراچی کی یا سندھ کی پی ٹی آئی کے مین فائنانسر ہیں. آپ نے بہت پیسہ خرچا تحریک انصاف کے اوپر. آپ کی بنا کے اوپر کہا جاتا تھا کہ یہ پورے وہ آپ کی فنڈنگ کے اوپر یہ پارٹی پوری کراچی کے اندر اور باقی ایریاز کے اندر کیمپین کرتی ہے. تو آپ کا پارٹی چھوڑنا یہ پارٹی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. نہیں, دیکھیں جھٹکا نہیں ہے. پارٹی میں دیکھیں کوئی آدمی انڈسپنسبل نہیں ہے, ایک جاتا ہے دوسرے آتا ہے. مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں یہاں پہ رہوں اور
فوج کی بے حرمتی اور شہداء کی بے حرمتی دیکھوں، اس سے بہتر دیکھیں کوئی بھی آدمی اپنی سیٹ ایم این اے کی سیٹ، اور مجھے اگلے ایم این اے کی سیٹ بھی کنفرم تھی، ٹھیک ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، میں اس حلقے میں بھی کافی کمفرٹیبل تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو چھوڑنے کی وجہ کوئی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، مجھے اس کی وجہ کہ ایک اور بات بتا دیں، کروں علی زیدی کے متعلق دو آراء ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کا خیال زیدی نے کوئی خفیہ انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے سیکورٹی والوں کے ساتھ، گھر کے اندر نظر بند ہو گئے اور آرام سے وہاں 1 مہینہ گزاریں گے، انہوں نے ابھی ٹویٹ کر کے کہا کہ نہیں میں نے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں کی، میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں۔ آپ کے خیال میں کچھ اور لوگوں کا بھی ایسا ضمیر جاگنے والا ہے علی زیدی سمیت؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کس کا ضمیر جاگے گا کس کا نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میرا خاص طور علی زیدی کے متعلق بتا دیں پہلے 1-2 روز پہلے علی زیدی کا، دیکھیں میں بتاؤں، میں علی زیدی کے لیے سپوکس مین نہیں ہوں، وہ ان کا کیا ہے اسٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں، وہ نظر بند ہوئے ہیں، لوگوں کا کیا چیز ہے، وہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر آدمی یہ ڈیسیشن نہیں لیتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیسیشن ہے کہ ایم این اے کی سیٹ چھوڑنا، جیسے میں نے کہا نا میں سابق ایم این اے نہیں ہوں، کراچی سے آپ کے ساتھ کوئی اور بھی اعلان کرنے والا ہے؟ میرے خیال سے دیکھیں جن لوگوں نے، دیکھیں پہلے تو یہ خوف تھا، میں آپ کو اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 3-4 ایم این اے نے ایک ایم این اے کسی کا اس نے نام مجھے بھیجا ہوا ہے، وہ اقبال صاحب ہے شاید، یا کیا ان کا اقبال؟ میں نام کسی کا نہیں دوں گا، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں نام دینے کی وہ بھی اعلان کرنے والے، کیا یہ بات درست ہے کہ کوئی اور بھی اعلان کرنے والے؟ یہ میرا آفتاب صدیقی جی بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کر لیں، دیکھیں بہت سے لوگ کر لیں، ابھی 4 ایم این ایز نے ایک گروپ پہ لکھا تھا کہ جی ہم اس کی تردید کر دیں، ہمیں پرمیشن ملنی چاہیے، آج تک ان کو پرمیشن نہیں ملی تردید کرنے کی، اس کی مذمت کرنے کی۔ آپ کے ساتھ اب میں آپ کو اس کا اور کیا جواب دوں؟ فارمر کچھ ایم این اے تھے یا پی ٹی آئی کے کراچی کے لیڈرز تھے، وہ یہ اعلان آپ کی طرح کا اعلان وہ بھی کرنے والے ہیں؟ لاسٹ کوسچن ہے۔ دیکھیں میں کسی سے ان ٹچ نہیں ہوں، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستانی جتنے ہیں جن کو فوج سے ہمدردی ہے، جن کو پاکستان سے ہمدردی ہے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ فوج کے اوپر یہ چیزیں ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی چاہے وہ کسی پارٹی سے ہو، وہ کسی طبقے سے ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، فوج سب کے لیے پرائرٹی ہے۔ فوج کو ڈی مورلائز کرنا اس ملک کو توڑنے کی بات ہے، تو پھر تو وہی بات ہے نا، وہ لوگ ڈیمورلائز کریں گے محمود مولوی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل پروگرام میں سزا کا عمل دوبارہ وہیں پہ آ جاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، آگے معاملہ کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ این ایس سی کے اجلاس کے بعد تو میرا خیال ہے مہر اوپر لگ گئی ہے آج۔ نہیں میرا نہیں خیال، اس لیے کہ گورنمنٹ نے بھی، پنجاب گورنمنٹ نے بھی شاید فیصلہ کیا ہے کہ ہم آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کریں گے، لیکن جب بھی آرمی ایکٹ کو ایڈ کریں گے، کیونکہ ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، پروسیڈنگ جاری ہیں، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے یا کچھ کے خلاف ہوں گے، لیکن اس کے مطابق جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اگر انہوں نے آرمی ایکٹ کو اس میں ایڈ کریں گے نا، یا آرمی ایکٹ کے تحت نیا پرچہ کریں گے یا جو پروسیڈنگ شروع کریں گے، دیٹ ول بی چیلنج بیفور دی ہائی کورٹ اور بیفور دی سپریم کورٹ واٹس ایور میں بھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹین کر پائے گی۔ دیکھیں 1-2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جب یہ موب چل رہا ہے کور کمانڈر کی طرف، ان کے گھر کی طرف، تو سول ایڈمنسٹریشن کہاں تھی؟ جہاں سے بھی یہ چلے ہیں دوسری کہتے ہیں ہمارے پاس انفارمیشن بھی تھی۔ دوسری بات ہے دیکھیں فرانس میں بھی ہوا، وائلنٹ پروٹیسٹ ہوا، آخر کوئی ادارہ ایڈمنسٹریشن ایسی ہوتی ہے جو ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور روکتی ہے، ایک سنگل بندے نے بھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اگر اگلے بندے 2.5 گھنٹے رہے ہیں، not a single uniform person either in army or either civil administration، کسی نے ان کو نہیں روکا، it is very serious thing۔ دوسری بات، اس دن 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، جو ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کر کے رینجرز جس انداز میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ساتھ لے کر گئے ہیں اور ججز کے گیٹ سے داخل ہوئے ہیں اور گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور عملے کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں جو ہائی کورٹ کا عملہ ہے، اور گرفتاری کر کے لے جاتے ہیں اور وہ ویڈیو وائرل کرتے ہیں، تو اس کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ یہ ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک، یہ نظام انصاف کا اٹیک ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک بات، میں صرف ایک بات کر کے اور آگے، جو کل ہوا ہے وہ بھی 144 کے ہوتے ہوئے 245 کے ہوتے ہوئے وہاں سپریم کورٹ کو ملائن کیا گیا، گالیاں دی گئی باقاعدہ، اور ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اور جس انداز سے وہاں رول آف لا اور جوڈیشل سسٹم کے اوپر اٹیک ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انارکی پھیلتی ہے، جب 9 مئی کے یہ واقعات بری روایات ہیں۔